معاملہ یہ ناظرین کی جو شیطان ہے نا، شیطان یہ انسان کو جن راستوں سے ٹریپ کرتا ہے یا جن راستوں سے گمراہ کرتا ہے یا جن راستوں سے جو ہے یوں کہہ لیجئے کہ ہٹ کرتا ہے، وہ راستہ اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے نا وہ ہے ضعیف الاعتقادی۔ آپ کے اعتقاد کو وہ متزلزل کر دے گا، شیکی کر دے گا، لرزنا شروع ہو جائے گا آپ کا اعتقاد۔ آپ سوچنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ معاملہ ہے کہ آپ کا ہاتھ پیر جو ہے مکمل طور پر کانپنا شروع ہو جائیں گے۔ بس جس وقت یہ سمجھ لیجئے آپ کے اعتقاد میں کسی قسم کی لغزش آ گئی یا لرزش آ گئی، آپ ذہن میں رکھیے کہ شیطان نے اپنا وار کر دیا اور اس کا وار کامیاب ہو گیا، کیونکہ دنیا کی کوئی طاقت، پہلے کیٹیگوریکل میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر دے کہ میں کسی انسان کو خود نقصان پہنچا سکتا ہوں، اور دنیا کے کسی انسان میں یہ طاقت ہے ہی نہیں جو یہ دعویٰ کر دے کہ میں کسی انسان کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں، الا یہ کہ اللہ چاہے اور اللہ نہ چاہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی کو نقصان پہنچا نہیں سکتا، اور جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی کو فائدہ دے نہیں سکتا۔ ذہن میں رکھیے یہ جو جادو ٹونے کا معاملہ ہے، یہ جو آج ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ فٹ پاتھوں پر ایک دھندے کھل گئے ہیں صاحب، آستانوں کے نام، سو کالڈ آستانوں کے نام پہ، اس پہ بھی آگے جا کے میں بات کرتا ہوں کہ میرا اس پہ کچھ کنسرن ضرور ہے۔ تو یہ جو ہو رہا ہے صاحب، یہ سب ایک دھندا ہے، ایک ایلوژن ورلڈ ہے، ایک ایلوژن ورلڈ جہاں پہ جال سازیاں ہیں، جہاں پر شعبدے بازیاں ہیں۔ ذہن میں رکھیے یہ جو لبید بن عاصم سے لے کے آپ یوں کہہ لیجئے، لبید بن عاصم نے ظاہر ایک اٹیمپٹ تو کیا تھا، لیکن وہ نور پہ کیا اٹیمپٹ کرتا صاحب؟ بات یہ وہ تو نور ہے نا، میرے سرکار تو نور ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ یہ تو امت کو فلق اور ناس کی صورت میں تحفہ عطا ہونا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر ہی سارا معاملہ فرما دیا۔ لیکن لبید بن عاصم سے لے کر اگر آپ فرعون کے درباری جادوگروں کی طرف چلے جائیں، وہ ظاہر ایک پورا ایلوژن ورلڈ آپ کو نظر آتا ہے، اور وہاں سے لے کے اگر آپ ڈیوڈ کاپرفیلڈ کی بات کریں، اگر آپ پین ٹیلرز کی بات کریں، اگر آپ ڈیوڈ بلین کی بات کریں، اگر آپ کرائس اینجل کی بات کریں، یہ ساری ویڈیوز ان کی نیٹ پہ موجود ہیں۔ یہ بڑے بڑے ایلوژنسٹ ہیں جو دنیا کے اندر ایلوژن کرتے ہیں، شعبدے بازیاں کرتے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے، مطلب آپ کو ایسا لگے گا کہ صاحب یہ سب کچھ بالکل جنورلی صحیح ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک دھوکہ ہوا کرتا ہے۔ وہاں سے لے کے ناظرین اگر آپ پاکستان کی گلی محلوں سڑکوں میں یہ جو جادو ٹونے کے نام پر، یہ جو عمل کے نام پر، اور یوں کہہ لیجئے کہ اپنا محبوب کو قدموں کے نیچے لانے کے نام پر، بندش کو ختم کرنے کے نام پر، نوکری دینے کے نام پر، شادی یوں ٹھک کر کے ہو جانے کے نام پر، ساس جو ہے وہ قدموں میں بٹھانے کے نام پر، بہو کو جو ہے وہ زیر کرنے کے نام پر، سسر کی زبان کو بند کرنے کے نام پر، شوہر کو اپنا غلام بنانے کے نام پر، بیوی کو تابع فرمان کرنے کے نام پر، باس کو جو ہے وہ گھٹنوں میں بٹھانے کے نام پر، یا یوں کہہ لیجئے کہ من مانی جاب کے نام پر، کاروبار میں ترقی کے نام پر، شہرت، عزت، دولت کے نام پر، پیسے کے نام پر، خاندان والوں کے جو ہے اپنے سروں کو اپنے سامنے جھکتا ہوا دیکھنے کے نام پر، آپ بڑھاتے چلے جائیے ان تمام باتوں کو۔ یہ ایکچول جتنا بھی فٹ پاتھوں کے اوپر آپ کو معاملہ نظر آتا ہے، یہ سب کے سب ایک گورکھ دھندا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ شعبدے بازی ہے، یہ ایلوژن ورلڈ ہے، یہ دھوکے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ذہن میں رکھیے ایک بات، جو شخص آپ سے یہ کہے کہ میں اتنے پیسے لوں گا اور بس تمہیں جو ہے وہ تھوڑا سا کام ایسا کرنا پڑے گا کہ جس پہ جو ہے وہ اپنا برداشت کرنا پڑے گا اور میں اس کام کو کر دوں گا، ذہن میں رکھیے کہ وہ آپ کے عقائد سے کھیلنے جا رہا ہے، آپ کے ایمان سے کھیلنے جا رہا ہے۔ جادو ہمیشہ آپ اس بات کا خیال رکھیے گا کہ کفریہ کلمات کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، جادو کبھی بھی شرکیہ کلمات کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ لوگ تعفن زدہ جگہوں پہ بیٹھتے ہیں، یہ لوگ معاذ اللہ غلاظتوں کو کھاتے ہیں، یہ لوگ معاذ اللہ قرآن پاک کو الٹا پڑھتے ہیں، یہ لوگ معاذ اللہ بندر کے سر کو استعمال کرتے ہیں، یہ لوگ خنزیر کے مطلب گوشت کو استعمال کرتے ہیں، اس کی کھال کو استعمال کرتے ہیں، یہ لوگ بندر کی کھوپڑی کو استعمال کرتے ہیں، یہ لوگ حدود کے پر کو استعمال کرتے ہیں، یہ لوگ شمشان گھاٹ کی مٹی کو استعمال کرتے ہیں، یہ لوگ قبروں کی مٹی کو استعمال کرتے ہیں، یہ لوگ الو کے پروں کو استعمال کرتے ہیں، یہ الو کی کھوپڑی کو استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ کام کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ تو ویسے ہی فارغ ہو جاتے ہیں ایمان سے، وہ آپ کے ایمان سے بھی بنیادی طور پر کھیل جایا کرتے ہیں۔ اور بدقسمتی کیا ہے اس میں، جو مجھے کہنے دیجئے اس بات کا تاسف کرنے دے، اور میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے اس وقت مخاطب ہوں، بچیاں اپنے رشتوں کے چکر میں بھئی اچھا سا رشتہ آ جائے، بیٹھ جائیں گی کسی جعلی عامل کے پاس جا کر،
اپنی عزت بھی گوا دیتی ہیں، ایمان بھی گوا دیتی ہیں، اپنا پیسہ تو چلے چھوڑیے، بات یہ ہے کہ عزت اور ایمان کو گوا دیا کرتی ہیں۔ بیٹیاں جو ہے وہ جا کے بیٹھ جاتی ہیں، بھائی وہ میری نند جو ہے اس سے میرے معاملات صحیح نہیں ہیں، میری بھاوج سے اس کے معاملات صحیح نہیں ہیں، مجھے اپنی نند کو کنٹرول کرنا ہے، مجھے اپنی بھاوج کو کنٹرول کرنا ہے، مجھے اپنی ساس کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ نند بھاوج اور ساسوں کے جو جھگڑے ہیں، اس جھگڑے کے اندر ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ پیسے دیتی ہیں، اس کے بعد وہ ظاہر ہے معاذ اللہ ان سے غیر شرعی کام کرواتے ہیں، وہ اپنے ایمان کو فارغ کرتی ہیں، اپنی عصمت کو فارغ کرتی ہیں، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ چلا جاتا ہے، سب کچھ ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اسی انداز سے ذہن میں رکھے بھائی شوہر کو قابو کرنا ہے، اب شوہر کو قابو کرنے کے چکر میں دڑا جعلی عامل کے پاس جا رہی ہیں، وہاں روز جو ہے مطلب وہاں پہ اٹینڈنس لگ رہی ہے، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ خوخار بھیڑیے کی طرح، وہ دیکھتا ہے کہ جی بہت اچھا مطلب جو ہے وہ اپنے آسامی آ چکی ہے، پہلے تو وہ پیسوں سے کھیلنا شروع کرتا ہے، اور اگر وہ حسین خاتون ہو تو مجھے کہنے دیجئے، اس کے بعد وہ پھر جو ہے وہ اپنا جو دیگر جو اس کی پیاس ہوتی ہے اس کو وہ بھی بجھاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ شوہر تو ہاتھ میں نہیں آتا، وہ تو معاملہ ہی الگ ہے، عزت بھی جاتی ہے، دولت بھی جاتی ہے، ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے کئی کیسز پاکستان کی سڑکوں کے اوپر بھرے پڑے ہیں۔ کسی میں طاقت نہیں ہے، میں پھر جملہ ادا کر رہا ہوں، کسی میں طاقت نہیں ہے، یہ سب میرے رب کا اختیار ہے۔ کوئی دعویٰ کرے کہ میں یہ کر دوں گا، غلط ہے، سلیپ کریں اس کو، ایک طرف کریں، اپنے ایمان سے مت کھیلیں، اور کوئی یہ دعویٰ کرے میں یہ کر سکتا ہوں، وہ بھی جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو تو کوئی کسی کو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے، آپ کو بتلانا بہت ضروری ہے کہ یہ جادو ٹونا، یہ جو ایلوژن ورلڈ ہے، یہ جو شعبدے بازیاں ہیں، یہ ساری بنیادی طور پہ کیا ہیں۔ لہٰذا آج آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے تاکہ اس معاملے کو آپ ذرا طریقے سے سمجھ لیں کہ ہمیں کس طرح سے اپنی ایمان کو اور اپنی عزتوں کو محفوظ رکھنا ہے۔